بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پی ٹی آئی ویسے تو بلنڈر پر بلنڈر کرنے کی عادی ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک اور بڑا بلنڈر سامنے آیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صاف انکار کر دیا۔ کس بات سے صاف انکار کیا؟ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کامنٹ کیا کریں۔ آپ کا شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ماضی ہے اور جو ماضی ہے تقریباً وہی پاکستان تحریک انصاف کا حال ہے، یعنی ماضی کی غلطیوں سے نہ سبق سیکھنا ہے، نہ سیکھا ہے، اور نہ میرا خیال ہے یہ جماعت یہ سبق سیکھے گی۔ اور آج پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور بلنڈر کیا ہے۔ بلنڈر یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے انہوں نے توہین عدالت کی درخواست دائر کر رکھی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف، جو انہیں معلوم تھا۔ آج انہوں نے یہ درخواست واپس لے لی، لیکن یہ درخواست واپس لینے سے پہلے چیف جسٹس سے جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں لطیف کھوسا، ان کے کچھ مکالمے ہوئے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی کی بات ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ 13 جنوری کے فیصلے کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ یہی فیصلہ اگر پی ٹی آئی کے حق میں آتا تو قاضی فائز عیسیٰ جیسا عظیم جج کوئی نہ ہوتا، لیکن اب خلاف آیا ہے تو ان سے برا جج کوئی نہیں ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ جناب مکالمہ یہ ہوا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اگر آپ نے 13 جنوری کا فیصلہ ماننا ہے تو مانیں، نہیں ماننا تو آپ کی مرضی، ان ادر ورڈ نہیں ماننا تو بھاڑ میں جائیں۔ عدالت کا کام فیصلہ کرنا تھا، عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے۔ جب آپ کے حق میں یہ بات تو انہوں نے کی کہ لیکن جب کسی بھی سیاسی جماعت کے حق میں کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ بغلیں بجاتی ہے، تالیاں بجاتی ہے، واہ واہ کرتی ہے کہ جناب کیا زبردست انصاف پر مبنی فیصلہ ہے۔ جب کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو ظاہر ہے تکلیف ہوتی ہے۔ اب اس موقع پر سردار لطیف کھوسا نے کہا کہ جناب کہ میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء مجھے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اندر سے کسی اور کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور وہ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جس کا عدالت کے اندر تحریک انصاف یا ان کے بانی چیئرمین کو نقصان نہ ہو۔ تو ایسی ہی صورتحال تھی کہ جناب آج بھی سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو آپ کے پاس لیول پلینگ فیلڈ لینے کے لیے آئے تھے اور آپ نے تو لیول پلینگ فیلڈ ہی ہم سے چھین لی، اور 13 جنوری کے بعد تو پارٹی کا شیرازہ بکھر گیا، کسی کو جگ کا، کسی کو گلاس اور کسی کو بوتل کا انتخابی نشان دیا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے ایسا ہی ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی اور اس طرح کی باتیں۔ تو پھر قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جناب آپ فیصلہ نہ مانیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن فیصلہ عدالت دے چکی ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیس مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں، نہیں چاہتے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، مجھے ہدایات ہیں کہ ہم آپ کی عدالت میں یہ کیس آگے نہیں لے جانا چاہتے۔ یعنی انہوں نے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد کا اظہار کر لیا۔ یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے، لیکن اب جب تک قاضی فائز عیسیٰ ہیں ظاہر ہے وہ بینچ بھی وہی بنائیں گے دوسرے جج صاحبان کے ساتھ مشاورت سے، اور سپریم کورٹ کے انتظامی معاملات بھی وہی دیکھیں گے۔ اب ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی ایک عادت ہے کہ اس کو ثاقب نثار سے لے کر آصف سعید کھوسا، جسٹس گلزار، جتنے بھی آپ نام لے، سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال، ان کی طرف سے تو بہت زیادہ سہولت کاری ملتی تھی، گڈ ٹو سی یو، مرسیڈیز گاڑیاں، اور مطلب آپ کو پتہ ہے سب کے اہل خانہ عمران خان کے گرویدہ فین اور پتہ نہیں اور کیا کچھ تھے۔ تو اب وہ صورتحال رہی نہیں۔ تو جب آزاد عدلیہ کسی کو سوٹ کرتی ہے، کسی کو نہیں کرتی، اور بعض اوقات جو محبوس یا مقید یا دباؤ کے اندر رہنے والی عدلیہ وہ بھی کسی کو سوٹ کرتی ہے، کسی کو نہیں کرتی۔ بہرحال یہ معاملہ تو آگے چلتا رہے گا، لیکن ادھر امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب
واضح طور پر ایک خط جاری کر کے یہ اعلان کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے 8 جنوری کے انتخابات کو ملتوی نہیں کیا جائے گا۔ یہ خط اس لیے سامنے آیا کہ سینٹ میں الیکشن کو ملتوی کرنے کی قرارداد جو ہے وہ منظور ہوئی۔ وہ آپ کو پتہ ہے 14 لوگوں نے منظور کی 102 کے ایوان میں، اور پھر الیکشن کمیشن کو سامنے آنا پڑا کہ جناب ایسا نہیں ہو سکتا، اور انتخابات ہر حال میں جو ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ اب ظاہر ہے یہ ان قوتوں کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے جو ملک میں عام انتخابات نہیں کروانا چاہتی ہیں، اور اس میں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ نگراں حکومت بھی اس میں شامل ہے۔ اور یہ جو آزاد سینیٹرز یہ قراردادیں لا رہے ہیں، کل کے آج کسی ایک اور سینیٹر نے بھی قرارداد، یہ اب ایک تو یہ ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ زیادہ تر فاٹا کے علاقوں سے ہے، بلوچستان سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر یہ سینیٹر جو حضرات ہیں ان کی مدت جو ہے وہ مارچ میں ختم ہونے والی ہے، 20 مارچ کو ان کا آخری دن ہوگا سینٹ بطور سینیٹر۔ اب ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ جب ہم نہیں ہیں تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ ہم نہیں ہیں تو غم نہیں ہے، یا غم نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں، نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں اب ظاہر ہے یہ ملک کے لیے، اب آج بھی میں کسی جگہ میری ایک عزیزہ فوت ہوئی ہیں، تو میں فاتحہ پہ گیا ہوا تھا، وہاں پہ جتنے بھی تقریباً 100-150 کے قریب لوگ موجود تھے، ان میں کچھ سیاسی امیدوار بھی تھے انتخابات کے، تو ہر ایک شخص ابھی تک یہی پوچھ رہا ہے کہ جی الیکشن ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے، یعنی لوگوں کو ابھی تک شکوک و شبہات ہیں۔ الیکشن آفس میں گہما گہمی نظر آ رہی ہے، لیکن اس طرح کی گہما گہمی ہمیں ابھی تک دکھائی نہیں دے رہی، حالانکہ اب کتنے دن رہ گئے ہیں، آج 15 تاریخ ہے، اور 15 دن اس مہینے کے، اور 15 اور 16 اس مہینے کے، 31 کا مہینہ ہے، اور 16 اور 8 24 بلکہ 23 دن رہ گئے، 24ویں دن تو الیکشن ہوگا، اور ایک دن پہلے وہ انتخابی مہم ختم کر دی جاتی ہے، تو بظاہر گہما گہمی الیکشن کی نظر نہیں آ رہی۔ اور دوسری جانب ظاہر ہے جب پی ٹی آئی کے امیدواروں کو مختلف قسم کے، کسی کو بکری کا نشان مل گیا ہے، کسی کو لوٹے کا نشان، لوٹا تو میرا خیال نہیں ہے، کسی کو چھنی کا، کسی کو سٹیبلائزر، کسی کو ہارمونیم کا، کسی کو پتہ نہیں عجیب قسم کے نشانات جو ہیں، وہ بوتل کا نشان۔ اب ظاہر ہے ویسے تو بوتل سے پانی بھی پیا جاتا ہے، سافٹ ڈرنکس بھی ہوتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں اس نے بوتل کا نشان ہے، کسی کو کہتے ہیں یہ دیکھیں بکری کا نشان۔ اچھا وہ بکری کو اگر آپ بکرا کر دیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن بکری جو ہے یہ جو دیکھیں جی یہ تو بکری ہو گیا جی، یہ مطلب اس طرح کے معاملات تو ہیں۔ لیکن ظاہر ہے وہ آج کسی نے میرے ساتھ پوسٹ بھی شیئر کی کہ تحریک انصاف کا مطلب تحریک انصاف کی حالت اب ایسی ہے کہ وہ زندہ تو بچ گئی ہے، لیکن اب وہ ماں بننے کے قابل نہیں رہی۔ کچھ ایسی صورتحال ہمیں بھی نظر آ رہی ہے، لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں جو ہے وہ وسائل دیے جائیں، استعمال کرنے کی اجازت دی جائے، یکساں جو ہے ہموار سیاسی میدان دیا جائے۔ یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے اور یہی جمہوریت کا تقاضا ہے، لیکن بدقسمتی ہے ہمارے ہاں ہر الیکشن سے پہلے اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور یہ الیکشنز بھی ماضی کے الیکشن سے کوئی مختلف نظر نہیں آتا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔